السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ سورۃ الحجر چل رہی ہے۔ اس کے مضامین نے مجھے ایسا دبوچ لیا، پھر میں حالانکہ میرا انداز ہوتا ہے کہ منتخب کر کے چلتا ہوں، پھر یہ مسلسل صورت ہی چلتی چلی گئی، تو شاید یہ آئندہ جمعہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 44 تک ہم پہنچ چکے تھے، 45 سے آج کا آغاز ہے، اور انشاءاللہ ہم 79 تک پہنچیں گے۔ گزشتہ جمعے جو بات ہوئی تھی، شیطان کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کے حوالے سے، اس کا مختصر ترین خلاصہ پیش کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ بندے کو احساس برتری سے بچنا چاہیے۔ یہ احساس بندے کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا۔ اسی برتری کا احساس ہے کہ آج لاہور میں کس طرح کی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ آپ کو بتا دوں، قبائل میں دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ قبائل لڑ کے اب واپس ہو رہے ہیں ہر طرف۔ آپ ہمارے ناردرن ایریاز کے قبائل میں چلے جائیں، اب یہ فاٹا کی طرف قبائل میں چلے جائیں، یہ دشمنیوں کو گھٹاتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں کرائے کے قاتلوں کے ذریعے دشمنیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بدماشی ہے ویسے، میں تو اس کو سب سے بڑی بزدلی سمجھتا ہوں۔ بھائی جس نے بدماشی کرنی ہے اپنے افراد سے کرے، اپنی اولاد سے کرے، اپنے خاندان سے کرے۔ شوٹر منگوا لیتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، یہ ویسے عجیب بدماشی ہے۔ ہمارے یہاں ایسی بدماشیاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں خاندان کی بدماشیاں چلتی ہیں، طاقتور قبیلے کی بدماشی چلتی ہے، اور طاقتور فرد کی بدماشی بھی نہیں چلتی کہ ایک ہی فرد ہو۔ طاقتور فرد کی بدماشی کمزور معاشرے میں چلتی ہے، جب اس کو رد عمل نہیں ملتا۔ کتنا گلی کا کنٹوٹا، ہمارے ہاں گلی کے کنٹوٹے نہیں ہوتے، یہ گلی کے کنٹوٹے ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہاں شہری مزاج ہے، ہر بندہ دوسرے سے اجنبی ہے، میں کہیں اور سے آیا ہوا ہوں، آپ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی تعلق۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، پھر طاقت ہر ایک کے پاس اتنی ہوتی ہے کہ وہ زور آور کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ہر ایک۔ یہاں شہری مزاج ہے، ہر ایک دوسرے سے اجنبی ہوتا ہے۔ ٹیکہ قائم کرنے کے لیے، سستی پراپرٹیاں خریدنے کے لیے، یعنی دیکھتے ہیں کہ کون سی قبضے والی جگہ ہے، اونے پونے قبضے کی جگہ خرید لی، اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کرائے کے قاتل ہوتے ہیں۔ اب دیکھو بیچارہ کیسا، میں نام نہیں لیتا، چند دن پہلا کیسا نوجوان بیچارہ لڑکا قتل ہوا، یقین کریں وہ میرے دل سے ہی نہیں نکل رہا، دل سے ہی نہیں نکل رہا، کیسا نوجوان لڑکا قتل ہو گیا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات ساری احساس برتری کی ہے۔ یہ جو انڈر ورلڈ ڈان بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں انڈر ورلڈ انہوں نے کیا سمجھا ہے، گوال منڈی کی چند گلیوں کو انہوں نے انڈر ورلڈ سمجھ لیا۔ بس کمال کی بات ہے، انڈر ورلڈ، گوال منڈی کی چند گلیاں، باٹی گیٹ کی چند گلیاں، انڈر ورلڈ لفظ دیکھیں نا، اس کے اندر ہی کتنا بڑا احساس ہے برتری کا۔ یہ قرآن ویسے کسی کہانی بیان نہیں کرتا آپ کو، یہ ہر موڑ پہ سبق دیتا ہے کہ برتری کے احساس اپنے اندر سے نکال دو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چند گلیاں ہوتی انڈر ورلڈ ڈان جی،
کیا مطلب انڈر ورلڈ ڈان؟ تو پھر اس کا مطلب امریکہ تو سب سے بڑا عزت دار ہے. انڈر ورلڈ ڈان کیا، وہ تو اوپر نیچے سب کا ڈان ہے. تو یہ بنیادی بیماری برتری کا احساس ہے. یہ برتری کا احساس نسلوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ برتری کا احساس اولاد کو ذبح کروا دیتا ہے. یہ برتری کا احساس اولاد کو یتیم کروا دیتا ہے، بیویوں کو بیوہ کروا دیتا ہے. اور یہی برتری کا احساس غدار پیدا کرتا ہے. جیسے ہر غدار، کہیں بھی غداری ہو، آپ دیکھیں میر جعفر میر صادق کی نسل نکلتی ہے. یہاں بھی انشاءاللہ دیکھ لیں یہی ہے. نام سے تو اس واقعے میں مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. کیونکہ جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے نا، جو اسلام سے غداری کرتا ہے، وہ آپ سے وفاداری نہیں کر سکتا. بھلے وہ آپ کا جتنا مرضی آپ کو اپنا جگری یار کہے، حمیم کہے، صدیق کہے، جو مرضی کہے، وہ ابو بکر کا نہیں، وہ آپ کا نہیں ہے. وہ عمر کا نہیں، وہ آپ کا نہیں ہے. وہ جو ختم نبوت کا ادھورا مفہوم پیش کرتا ہے کہ نبی کے بعد بھی وہی آ رہی ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ برتری کے احساس سے بچیں. یہی برتری کے احساس شیطان کو لے ڈوبا. شیطان کے چیلے بھی اسی برتری میں مبتلا ہے. پھر وہی برتری کے احساس بندے کو کمتری کے احساس میں ڈالے بغیر نہیں رہتا. برتری کے احساس کی ایک سزا کمتری کا احساس ہوتا ہے. شیطان کو برتری کا احساس تھا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کمتری کے احساس میں مبتلا ہو گئے. جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر. برتری کا احساس بالآخر کمتری میں ڈال کے رکھتا. آپ نہیں دیکھتے بڑے بڑے جبار فرعون قسم کے با اختیار آفیسر ہوتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کا چپڑاسی ان کو نہیں پوچھتا. وہ جو برتری کا احساس لیے ہوئے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں ریٹائرمنٹ کا لفافہ تھما دیا جاتا ہے، کاغذ، اس کے بعد ان کی کمتری کا احساس دیکھنے والا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، جن کی آنکھیں یہاں ہوتی تھیں، آپ کو ہائی کورٹ میں بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کھسیانے ہوتے ہیں. کیوں کھوکر صاحب؟ ایسے ہی ہوتا ہے، کھسیانے ہوتے ہیں. یہ برتری کا احساس بالآخر کمتری کے احساس میں مبتلا کر کے رکھتا ہے. یہ سزا ہے. شیطان بھی اسی طرح ہوا. برتری کے احساس میں مبتلا تھا، پھر کمتری کے احساس میں مبتلا ہوا. جب کمتری کے احساس میں مبتلا ہوا، حسد پیدا ہو گیا. جب حسد پیدا ہو گیا تو ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچا جہاں اس نے وحی کا انکار کر دیا. خدا کے سامنے خدا کے حکم کا انکار کر دیا. خدا کو نعوذ باللہ سمجھانے لگ گیا. وحی کا انکار. یہ احساس برتری سے شروع ہوا ہے کام، اور کہاں تک پہنچا؟ وحی کے انکار تک. پھر وحی کے انکار پر بھی بس نہیں، اپنی فانی ذاتی عقل کا اثبات اور اعلان کہ میری عقل صحیح کہتی ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے. سمجھائی بات؟ اس لیے وہ ساتھی کبھی پریشان نہ ہو جن کو کسی ریشنلسٹ سے پالا پڑ جائے، جن کو میں نہ مانوں کی عادت ہوتی ہے. اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے میں کیسے منواؤں. بھائی منوانا ہمارا کام نہیں ہے، اس کی حالت پہ ترس کھائیں بس. انکار پر اصرار وہ نتیجہ دکھا دیتا ہے کہ بندہ آمنے سامنے اللہ سے مقابلہ کرتا ہے پھر بھی نہیں مانتا. جو اللہ سے مقابلہ کر کے نہ مانے تو میرے اور آپ سے مقابلہ، مباحثہ، مکالمہ کر کے مانے گا؟ یہ جتنے بھی ریشنلسٹ ہیں، ان کے ابا جان نے، ان کے جد امجد نے اللہ سے براہ راست مقابلہ کیا تھا، ابلیس نے.
ابلیس سب سے بڑا ریشنلسٹ تھا. جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا؟ کہا نہیں، میں اسے کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا. حالانکہ اس کی عقل سلیم کا تقاضا تھا کہ وہ سر بسجود ہو جائے. کیوں؟ جس اللہ نے پیدا کیا اس کو حق ہے کہ وہ حکم دے. یہ ریشنلسٹ ہوتے ہیں نا، ان کی عقل سلیم نہیں ہوتی، بگڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ان کی جو عقل ہوتی ہے نا اس کا ذائقہ بدل چکا ہوتا ہے. اس لیے کسی ریشنلسٹ سے مرعوب نہ ہو. سمجھائے نہیں سمجھائے تو تسلی رکھیں، ان کا جد امجد اللہ سے مقابلہ کر کے نہیں مانا تھا، یہ تو پھر بہت چھوٹے ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر اس کا انجام بھی کیا ہوا؟ پھر اس کے چیلوں کا انجام بھی جہنم، جس کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازوں کے لیے مخصوص ٹولیاں ہیں، کنٹوٹے الگ، مشرک الگ، ملحد الگ. 7 مخصوص دروازے ہیں جہنم کے. اور قرآن کی عادت ہے جب وہ جہنم کے عذابات بیان کرتا ہے ساتھ ہی جنت کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ میرے بندے ڈر رہے ہیں، ان کو تسلی بھی ملے. اور ایمان اسی کا نام ہے، ڈراوے اور تسلی کے درمیانی حالت کا نام. الایمان بین الرجاء والخوف. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کے عذاب کا خوف. اس درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. دنیا میں رہتے ہوئے عذاب کا خوف غالب رہتا ہے، اور مرتے ہوئے بندے مومن کی یہ کرامت ہوتی ہے، اس پر امید کا جو امید عذاب کے خوف پر غالب آ جاتی ہے. یہ تو میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا الحمدللہ. میں نے خود، آپ کہیں گے آپ پر تو موت ہی نہیں آئی، لیکن موت کے لمحات دیکھیں. 97 کی بات ہے. ہم جس مدرسے میں، ہم جس محلے میں تھے، وہ اس مسجد کے بڑے بھی متولی بھی میرے والد مرحوم تھے. ان دنوں ہر دوسری تیسری مسجد پہ فائرنگ ہوتی تھی. دہشت گردی لاہور میں عروج پہ تھی. ہم مغرب کی نماز میں تھے، فائرنگ ہو گئی. 9 آدمی موقع پر شہید ہو گئے. ایک ہاسپٹل میں جا کے شہید ہوا، کل 10 ہوئے. اس پہلی صف میں بھی تھا. یقین کریں جب پیچھے فائرنگ شروع ہوئی نا، اللہ کی رحمت کی امید غالب آ گئی تھی کہ اس دوران اگر موت ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. واللہ العظیم آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے بڑی دیر بعد آج یہ بات آئی، شاید میں پہلی مرتبہ آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان موت کے لمحات میں، وہ لو موت کے لمحات میں اللہ کی رحمت کی امید غالب آ گئی تھی. یہ بندے مومن پر اللہ کی رحمت ہوتی، جب اس پر موت آتی تو امید کا غلبہ ہو جاتا. اور زندگی میں عذاب کے خوف کا غلبہ رہتا ہے. اور ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہے. گاڑی میں ملکہ کیا ہے؟ ترنم ہے. کہ یہ لفظ کسی اور کے ساتھ بھی ملتا ہے. مجھے ترنم اور جہنم میں غلط فہمی ہو جاتی ہے تھوڑا بہت. تو بھائی گانے تو ملکہ جہنم ہے نا. گانے تو جو گائے گا یا گائے گی، جہنم کا بادشاہ گانا گائے گا یا جہنم کی ملکہ گانے گائے گی اور سب کو خراب کرے گی. وہ گانے بھی لگائیں گے اور گاڑی پہ لکھا ہوگا اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. کیا یک رخی باتیں کرتے ہیں. وہی جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ. ان المتقین فی جنات وعیون. میرے بندو تسلی رکھنا، اتنا اپنے اوپر میرے عذاب کا خوف مسلط نہ کرنا کہ امید کا خاتمہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے جنات میں ہوں گے. ایک جنت میں نہیں، جنتوں میں ہوں گے. سمجھ جائیے، ایک ایک کو کئی کئی جنتیں ملیں گی. پھر ہر ایک کی جنت اس کے اعمال اور اس کے رتبے کے حوالے سے مختلف ہوگی. انشاءاللہ وہاں ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کے پاس آیا جائے کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے گا. وہاں بھی ہم درس کے حلقے لگائیں گے اللہ کی عظمت کے.
رسول کی رسالت کے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے۔ ادخلوها بسلام آمنین، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا میرے بندو داخل ہو جاؤ میری اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ یہ وہی سلامتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ایسی ٹھنڈی بھی نہ کہ سردی لگے، سلامتی والی۔ میرے بندو داخل ہو جاؤ اس میری جنت میں سلامتی کے ساتھ، آمینین، پوری دل جمعی اور خوف و خطر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ بندہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر بھی چلا جائے، دھڑکا اسے لگا رہتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں اس پر نچھاور ہو رہی ہوں، چھن جانے کا خوف اس پر مسلط رہتا ہے۔ اس لیے جتنے بڑے کاروباری ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کی شاخیں اتنے ہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف نوعیت کے کاروبار کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک پر زوال آئے تو دوسرا چلتا رہے۔ سمجھ آئی؟ کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ یہ صرف جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں جو بھی جس کرسی پر بیٹھا ہے بہرحال اس کو خطرہ لاحق ہے، جس کرسی پر بھی، ممبر رسول پر بھی بیٹھا ہے نا، اس کو بھی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اب بھئی ہم اللہ کرے ہم جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ ضرور، پھر ہمارے درمیان بھی تو گلے شکوے ہوتے ہیں نا، رنجشیں ہوتی ہیں، اہل ایمان کے درمیان بھی کدورتیں ہوتی ہیں۔ کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان جنت جانے والے جو میرے بندے ہیں اہل ایمان، ان کے دلوں میں جو ان کی آپس کی کدورتیں ہیں، کھوٹ ہے، کپٹ ہے، رنجشیں ہیں، گلے شکوے ہیں، ہم سب کو کھرچ کے صاف کر کے بھیجیں گے۔ رنجشیں دو نوعیت کی ہوتی ہیں، ایک رنجش یہ خدا نخواستہ میں نے آپ پہ ظلم کیا یا آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، حدیث میں دونوں سے بچنے کی دعا ہے، یا اللہ اس سے بچا کے میں ظالم ہو جاؤں، یا اللہ اس سے بچا کے میں مظلوم ہو جاؤں۔ تو دنیا کے اندر جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ بسا اوقات غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور بسا اوقات زیادتی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ زیادتی کی بنیاد پہ جو رنجشیں وہ یہاں ختم کر لو، آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ یاد رکھیں آخرت میں معافی نہیں ہوگی۔ جو ذاتی بنیادوں پہ، زیادتی کی بنیاد پہ جو رنجشیں، بھائی نے بہن کا حق مارا، بھائی نے کمزور بھائی کا حق مارا، رشتہ داروں نے یتیموں کا حق مارا، پکڑیں گے اللہ چھوڑیں گے۔ ایک وہ رنجشیں ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، وہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی قبر تک بھی ختم نہیں ہوتی، دونوں طرف غلط فہمی ہوتی ہے لیکن قبر تک بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ کے بارے میں جو جہاں تک کہ جنگیں بھی ہوئیں وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، زیادتی کی بنیاد پر ایک بھی نہیں تھی۔ یہ میتھمیٹیکل فارمولہ یاد رکھیں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ورنہ اگر تبری شبری پر ایمان لانا ہے تو تبری کا پتہ نہیں اپنی قبر میں اس کا کیا حشر نشر ہوگا، وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ تبری پہلے خود کو تو بچائے، وہ تبری پڑھیں آپ حضرت علی سے دور ہوں گے، وہ تبری پڑھیں آپ حضرت عثمان سے دور ہوں گے، وہ تبری پڑھیں آپ حضرت امیر معاویہ سے دور ہوں گے، لیکن اسی تبری کو آپ کے امام نے، آپ کے کسی لیڈر اور پیشوا اور رہنما نے تبری کی نقل کرتے ہوئے اتنی سی کتاب لکھ دی ہے، تو آپ اس رہنما پر کے سامنے بچتے چلے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ صحابہ خود عدالت ہیں، صحابہ کو 1400 سال بعد عدالت میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ نے کتنی بڑی بات کی، جو رنجشیں کدورتیں ہوں گی ہم سارا کھوٹ
نکال کے پاک صاف کر کے اندر بھیجیں گے۔ اور آج ہم یہاں کتابیں لکھنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتاتے ہیں اور مرچ مسالہ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرتیں پیدا۔ اور معذرت کے ساتھ یہاں کے دیسی سیدوں نے، یہاں کے عجمی سیدوں نے اس کا بیڑا غرق انہی لوگوں نے کیا۔ پتہ نہیں شجرہ نسب ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ایسے بغض کا شکار ہو گئے کہ صحابہ کو بھی اسی طرح تقسیم کر دی جس طرح ہم یہاں اپنی قوموں میں، بٹوں میں، جٹوں میں، ارائیوں میں، عوانوں میں، پتہ نہیں کن کن قوموں بٹ کے تعصب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم صحابہ کے درمیان بھی یہی تعصب لانا چاہتے ہیں، مورچہ زن ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑی المیے کی بات ہے، کوئی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہم سے آ کے پوچھتا ہے حضرت تاریخ اسلام کی کون سی کتاب پڑھیں؟ یہ تاریخ اتنی اہم ہوتی نا تو اللہ کے نبی نے کتاب لکھی ہوتی، ابو بکر نے تاریخ اسلام پہ کتاب لکھی ہوتی، کسی صحابی نے لکھی ہوتی، کسی تابعی نے لکھی ہوتی۔ وہ تاریخ کو ایمان کا حصہ وہ بناتے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اور وہ قرآن کو سورس ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ تاریخ بنائیں گے، اس کو سورس بنائیں گے۔ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے سورسز موجود ہیں، قرآن و سنت کی صورت میں اور فقہاء کی خدمات کی صورت میں، اولی الامر کی خدمات کی صورت میں، سب کچھ موجود ہے۔ بجائے یہ کہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کفر سے روکیں، آپ بیٹھ کے کتاب لکھتے ہیں اور جس میں آپ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، قیامت تو قائم ہونی ہے نا، پتہ چلے گا۔ یہ شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی عظمتوں کا چوکیدار بنا رہا ہے، اور آپ تنقید کر کے ان کے نقاد بن کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، نہ ہم نبی بن سکے، نہ ہم صحابی بن سکے، نہ تابعی بن سکے، نہ تبع تابعین میں شامل ہو سکے، نہ ہم خیر القرون کے فرد بن سکے، نہیں بن سکے نا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ لیکن ہر دور کے لیے اپنا ایک منصب ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو صحابہ کی، نبی کی عظمت کا چوکیدار بنایا ہوا ہے۔ یار یہ منصب تو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ آپ چوکیدار بننے کی بجائے آپ نقاد بنتے، عجیب منصب آپ نے ہاتھ پہ لے لیا ہے کہ چوکیدار بننے کی بجائے آپ نقاد بنتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک مشہور سکالر ہے، اس کے ایک قریبی عزیز نے نبی علیہ السلام پر ایک مضمون میں تنقید کی تھی۔ اب میں وہ اعتراض بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ کہیں اس اعتراض میں کہیں پھانسی نہ جائے، وہ وقت نہیں کہ میں اس اعتراض کی یہاں پورا جواب دوں۔ لوگوں نے اس کو کہا بھائی تم یہ کام نہ کرو، وہ باز نہیں آیا، اس کا مضمون کہیں چھپا یا کیا ہوا، اس کارروائی ہوئی، پھر اس مشہور سکالر نے اپنے بانجے یا بھتیجے جو بھی تھا اس کو بیرونی ملک بھگا دیا۔ دھیرے دھیرے بات یہاں تک پہنچتی ہے، جناب آپ تابعی پہ تنقید کریں گے، حوصلہ ہوگا صحابی پر کریں گے، مزید حوصلہ ہوگا خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور صحابہ بدر پہ کریں گے، پھر مزید حوصلہ ہوگا ماشاءاللہ نبی علیہ السلام پہ تنقید کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اللہ پہ تنقید کریں گے۔ کیا شیطان نے اللہ پہ تنقید نہیں کی؟ یہ وہ موقع آ جاتا ہے۔ اپنے ایمان کو پہلے قدم پہ بچائیں۔ آپ کو اگر اتنا ہی تنقید کا شوق ہے اور آپ کو اتنا ہی تاریخ کے صفحات پلٹانے کا شوق ہے تو آپ اپنا ڈی این اے کیوں نہیں کرواتے؟ پتہ چلے نا حقیقت میں آپ کے ابا جان کون ہے، پتہ چلے آپ کے دادا جان کون ہے، پتہ چلے آپ کا شجرہ نسب کیا ہے۔ بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے۔ پھر ابا جان نے، بابا جان نے، پردادا جان نے، لکڑ اور ٹکر دادا جان نے اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں، لڑکپن میں جو جو گل کھلائے تھے اس پر ایک تاریخ کی کتاب لکھ دے 300-400 صفحات میں، تاکہ ہم بھی پڑھ کے دل پشوری کریں۔ تو یہ تاریخ کا کیڑا وہاں کیوں نہیں جاتا؟ یہ تاریخ کا کیڑا فوراً سفر کرتے ہوئے صحابہ پر کیوں پہنچتا؟ اللہ کو اپنے بندے اتنے عزیز ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کے دلوں میں جو آپس میں رنجشیں ہوں گی نا، اس رنجشوں کی کھوٹ کو بھی نکال کے پاک صاف کر کے میں جنت میں بھیجوں گا، اور ہم ان رنجشوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے رویے میں اور اللہ کے رویے میں۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم جنتیوں کے جنت میں جا رہے ہوں گے، ہم کھوٹ نکال کے اندر بھیجیں گے. اور کیسے کھوٹ نکالیں گے؟ اخوانا، بائی بائی ہو جائیں گے. علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، پیٹھ کر کے نہیں، متقابلین، آمنے سامنے. یعنی یوں کھوٹ نکال دیں گے کہ یہ بائی بائی بن کے جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں انہیں کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی تکلیف انہیں چھو نہیں سکے گی. وما ہم منہا بمخرجین، نہیں جنتی ایک دفعہ جنت میں جانے کے بعد نکالے جائیں گے. کوئی جنتی نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، کوئی جنتی بھی یہ نہیں کہے گا مجھے کیوں نکالا. نہ یہ کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ جنتیوں کو عزت دو، وہ پہلے ہی عزت دار ہے. کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو میں تو کہتا ہوں ووٹر کو، کیا ہے اس کو کہ ووٹ کو عزت دو نا. میں کہتا ہوں ووٹ کو تربیت دو، ووٹ کو تربیت دو. ووٹ تو ووٹر ہی ہے نا، اس کی تربیت کرو. اس کو آپ نے سود میں لت پت کرنا ہے، سودی ترقیاں دکھا کے ان سے ووٹ لینے، اور پھر کہیں گے ووٹ کو عزت دو. ہم نے تو ہمیشہ نوٹ کی عزت دیکھی ہے، ووٹ کو عزت دو کیا مطلب؟ بلکہ نعرہ لگانا چاہیے نوٹ کو عزت دو اور عزت دو. وما ہم منہا بمخرجین، جنتی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے کہ 50 سال تم دنیا میں رہے تھے، چلو اس کے بدلے میں تم 10 گنا زیادہ وقت گزار لو، 1000 سال، اب دوبارہ جاؤ دنیا میں، دوبارہ امتحان ہوگا. نہ، امتحان ایک بار، جزا سدا بہار. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے نبی میرے بندوں کو یہ خبر دیں میں ہی غفور الرحیم ہوں، کوئی اور نہیں. کیونکہ جو غفور الرحیم اللہ ہے اس سطح پر کوئی بھی نہیں ہے. انی انل، کتنا زور، کتنا حسر اور کتنی تاکید ہے. میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے میں ہی غفور الرحیم ہوں. لیکن اس پر بس نہ کرنا کہ تم یک طرفہ ادھوری بات کو لے کے آگے جاؤ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرے نبی میرے بندوں کو یہ خبر بھی دے میرا عذاب ہی تو اصل میں دردناک عذاب ہے. اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ غضب سے بھی دیکھتا ہے. دونوں باتیں، شان غفوری بھی مجھ پر ختم اور شان انتقام بھی مجھ پر ختم. میرے عذاب کے مقابلے میں تو کسی کا کوئی عذاب نہیں ہے. اور یہ اللہ کی جو دو رویے، دو شان ہیں کہ شان رحمت بھی انتہا پر، اور پھر انتقام لے تو پھر ہمیشہ کی جہنم. دونوں کی مثالیں آگے موجود ہیں. اب شان رحمت کی مثال دیکھ لیں. شان رحمت کس کے لیے ہوگی؟ ماننے والوں کے لیے ہوگی. اور عذاب کس کے لیے ہوگا؟ عذاب دینے والی شان اللہ کی انکار کر کے اصرار کرنے والوں پر. سمجھ آئی؟ تو آگے دیکھیں، یہی آیت کا آپس میں ربط ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم. ابھی شان غفوری کا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے نبی ذرا ان کو ابراہیم کے بارے میں بتا دیں، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیں. یہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے تھے انسانی شکل میں فرشتے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. قرآن کریم کی عادت ہے ایک واقعے کو ایک جگہ
تفصیل سے ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ اس واقعے کو اجمال کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ایک واقعے میں ایک جگہ ایک واقعے کو ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور وہ یہ قرآن اللہ یہ چاہتے ہیں بندے کو اس ترتیب کا پتہ ہو، دوسری جگہ وہ ترتیب رکھتے ہی نہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ترتیب بھی بدل دیتے ہیں، یہاں بھی ترتیب اگلے واقعے میں بدلی ہوئی ہے۔ اس واقعے میں ذرا دیکھ لیں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اب یہاں انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر اندر گئے اور بنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کیونکہ وہ دوسری جگہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں ڈائریکٹ اتنا تذکرہ ہے، کہا کہ بھائی ہمیں تو تم سے خوف آ رہا، وہ ساری بات ذہن میں رکھنے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اندر گئے، بچھڑا ہوا گوشت بنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھ دیا، اب جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تب ڈر گئے، کیونکہ اس وقت کے ڈاکو بڑے مہذب ہوتے تھے، کسی کے گھر میں ڈکیتی کرنی ہو، قتل و غارت گری کرنی ہو، اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ آج کے ڈاکو اس سے بھی بڑے مہذب ہیں، جس گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہو، جس قدر میں قتل کرنا ہو، اس بچے سے 14-15 سال دوستی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مرواتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس نوجوان بچے کا قتل میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا جس کو اس کے دوستوں نے مروا دیا۔ آج کا ڈاکو بڑا مہذب اور تعلیم یافتہ ہے، اس کی کارروائی بڑی انجینئرڈ ہوتی ہے۔ اس وقت کے ڈاکو غیرت مند ہوتے تھے، جہاں ڈاکہ مارنا ہو اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ جب انہوں نے نہیں کھایا، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ تو مہمان نہیں، یہ تو کوئی دشمن آ گئے، کہ قالوا لا توجل، آپ ڈرے نا ہم سے، اور اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے پہلے خوشخبری دے دی ان کو، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جو بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ یہ نہیں کہا بغلام وکیل، بغلام دکتور، بغلام مہندس، بہت بڑا کیا کہتے ہیں سمجھدار بیٹا جو بہت بڑا قانوندان اور وکیل ہوگا، یا بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا، یا بہت بڑا انجینئر ہوگا، نہیں کہا بغلام علیم، بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام، قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑی، امت کہتی ہے ہمارا پرسان حال کیا، امت کو استنجے تک کا پتہ نہیں ہے، چاند پر کمندے ڈال رہی ہے، نیچے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حالات کیا ہے؟ جو علم اللہ کے نبی کے سینے پہ اترا، جس علم کی روشنی میں آپ نے امت کو سدھارا، اس علم کو لے کے کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ کیا ہر منبر والا اس کا وارث ہے؟ کیا ہر منبر پہ عالم بیٹھا ہوا ہے؟ کہ یہ عالم کی شکل میں بڑے بڑے گوی ڈوم میراثی بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں علماء کی نفی نہیں کرتا، اہل علم کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن جس شعبے میں خرابی آ جائے اس شعبے کو اپنانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شعبہ گراوٹ کا شکار ہو جائے، جو شعبہ اپنا مقام کھو دے، جو شعبہ اپنی عزت کھو دے، اس شعبے کو سنبھالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آج یہ شعبہ ریاست میں بھی نظر انداز ہے، اور سماج کے اندر اچھے اچھے خاندان جن کے ہاں علماء دین پیدا ہوتے تھے ان کے ہاں بھی نظر انداز ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے سکالرز جو مدارس میں پڑھ کے کسی یونیورسٹی میں پڑھ گئے اور پھسل گئے، حالانکہ یونیورسٹی میں ہم بھی پڑھیں، میری تو اللہ کا شکر ہے 4 قسم کی 4 ڈائمینشنل میری ایجوکیشن ہے، میرا لا الگ ہے، میری پی ایچ ڈی الگ ہے، میری قرأت تجوید حفظ الگ ہے، میرا پورا درس نظامی الگ ہے، میری تفسیر میں اسپیشلائزیشن الحمدللہ الگ ہے، میرا افتاء الگ ہے۔ اگر موٹی موٹی کریں تو 4 ڈائمینشنل ایجوکیشن ہے میری، لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں۔ بندہ مخلوط تعلیم میں جائے، کو ایجوکیشن میں بیٹھے، عورتوں لڑکیوں کے ساتھ پڑھے، پھر بچ کے آئے، یہ اس کا فضل ہے، وگرنہ پھسلتے دیر نہیں لگتی، نہ پھسلاتے دیر لگتی ہے۔ اور ایسے مولویوں کی بھی کمی نہیں جن کے ساتھ ہماری طرح کوئی ڈاکٹر کا لفظ لگ گیا، جی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، اس کے بعد وہ ایسے پھسلے کہ اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو پھسلاتے ہیں۔ ان کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر عقل آئی ہے، وزڈم آئی ہے، تو دینی مدارس سے آئی ہے۔ محض ایم اے اسلامیات کر کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، معذرت کے ساتھ، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ۔
انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. انہیں کیا پتا عربیت کا, اسلامیات کا. آپ کے اندر بھی بہت سے بیٹھے ہوں گے جو فارغ تھے, کچھ نہیں ہوا تو میں اسلامیات کر لیا. کیا آتا, کیا ہے اس کے اندر؟ تو ایسے لوگ بھی کم نہیں ہیں اب جن کی ذہانتیں بنی مدارس میں, لیکن آج وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گئے, یہ لگ گئے, وہ لگ گئے, اس کے بعد انہوں نے مدارس پر وہ تنقید شروع کر دی الامان والحافظ. اس کا نتیجہ نکلا کہ ان کی اولاد میں سے ایک بھی اب اس راستے پر نہیں ہے, ایک بھی. اللہ تعالیٰ فرشتے خوشخبری لے کر آ رہے ہیں, بغلام علیم, بہت بڑے عالم دین بیٹے کی خوشخبری لے کر ہم آئے آپ کے پاس. آج کتنے لوگوں کا جگرا ہے کہ وہ ہوا کے رخ سے متصادم ہو کے اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ منبر پر صحیح بیان ہو. اب اتنی پود الحمدللہ پیدا ہو چکی ہے علماء کی محنت سے کہ وہ اتنا ضرور چاہتی ہے کہ یار کہ جو دین بیان وہ حالات حاضرہ سے مطابقت رکھے, ورنہ پہلے یہ بھی نہیں تھا, پہلے یہ بھی نہیں تھا. سمجھ آئی؟ اسی منبر پر بیٹھ کے 2 × 2 = 5 کے ہیں تو سارے نیچے سر ہلاتے تھے ماشاءاللہ. کل میں شارٹ سا کلپ سن رہا تھا, میں نے اپنے ایک بے تکلف ساتھی ہے یہاں, وکیل صاحب ہی مجھے نظر نہیں آ رہے, میں نے ان کو سینڈ بھی کیا, ایک کسی مسلک کے عالم دین ہے تو شارٹ سا کلپ ہے 1-2 منٹ کا ان کا, تو میں بڑا لطف اندوز ہوا اس کو سن کے. تو اس کا پہلا لفظ بڑا زبردست تھا, کہتا میں اپنے ہم عمروں میں پہلا عالم ہوں جس نے اپنی خود مسجد بنائی ہے, خود اپنی مسجد اپنی زمین پر جو بھی خود بنائی ہے. میں کہا یار یہ تو کام اچھا ہے, انتظامی کی غلامی سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ سنوں کیا بات کر رہا. تو اس نے پھر اپنا تجربہ بیان کیا. کہتا جی وہ میں کسی مسجد میں تھا, میں کسی جلسے پہ جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, نمازی پیچھے پڑ جائیں نمازی پیچھے پڑ جائیں. کہ ایک دفعہ میں لیٹ ہوا, میں آیا, کہتے ہیں بس وہ شیدہ چچا میرا پیچھے پڑ گیا. تو نام جس کا شیدہ ہو تو خطرناک ہی ہوتا ہے نا جی. کہتا شیدہ پیچھے پڑ گیا. کہتا میں نے کہیں جانا تھا جلسے پہ یا کہیں, میں نے اپنے ڈرائیور کو یا کس کو کہا یار گڈی اندر رکھو. اس نے بڑی کلاسیکل پنجابی میں بول رہا تھا, مجھے مزہ آ رہا تھا اس کی پنجابی سنتے ہوئے. اب میں اس کو اسی الفاظ میں ٹرانسلیٹ تو نہیں کر سکتا لیکن بتا رہا ہوں آپ کو. کہتا میں مسجد کے اندر چلا گیا, گھٹوں سے میں نے اپنی شلوار اوپر کر لی اور 100 رکعت نفل نمازوں کی نیت کر لی. کہتا تمہیں بتانا ضروری نہیں کہ 100 رکعت میں کس لیے پڑھ رہا تھا, جاننے والا جانتا ہے. کہتا میں نے 2 پڑھی, 4 پڑھی, 6 پڑھی, پڑھتا ہی گیا. کہتا جا کے مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی, تہجد کا ٹائم تھا. کہتا میں چلا گیا دروازہ کھولنے کے لیے. دروازہ میں کہا کون بھائی, اس ٹائم کوئی اذان کا ٹائم نہیں ہے, وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں شیدے کا بیٹا ہوں, تو آپ اعلان کر دینا کہ شیدہ چچا فوت ہو گیا. کہتا الحمدللہ. کہتا 100 رکعت میں نے نماز کی نیت باندھی تھی, شیدہ چچا ٹر گیا. اور پھر وہ صاحب میں بیٹھے ہوئے سارے مولوی صاحبان کو کہہ رہا تھا. اس نے کہا آپ بسوں میں دیکھتے ہیں کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے. کہتا بس ان کا ایک ہی نسخہ ہے 100 رکعت 100 رکعت 100 رکعت. کہتا جو نمازی تمہیں تنگ کرے 100 رکعت کی نیت باندھ لو, یہ ٹر جائیں گے یہاں سے, کوئی بھی نہیں بچے گا, ان کو جانا چاہیے. لا الہ الا اللہ. تو مجھے بڑی ہنسی ہے, میں نے کہا دیکھو اس نے صحیح ڈرا دیا نیچے ان لوگوں کو جن کا گھر میں وقت نہیں لگتا یا گھر میں وقت لگانے کے لیے کوئی ہے نہیں, مسجد میں آ کر مولوی صاحب کو تنگ کرتے ہیں. مولوی صاحب نے 100 رکعتیں پڑھ لی, بندہ گیا. استغفر اللہ. تو کہنے کی بات یہ حضرات محترم, اپنی اولاد کو لائیں, دین پڑھائیں. آپ کو کس نے کہا ہے دین پڑھانے کے بعد آپ اس منبر پہ بٹھائیں؟ نہ بٹھائیں. آج کی جدید دور میں تو ڈوئل ڈگری بہت آسان ہے, ذرائع ابلاغ کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو جو مرضی تعلیم دیں, آپ یہ تعلیم بھی دے دیں. یہ تعلیم پڑھنے کے بعد اگر وہ تاجر ہے تو اس تجارت کے اندر ان اصول کو اپلائی کریں. اگر وہ وکیل بنتا ہے تو وکالت کے اندر جو اس نے اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہوگی وہ تو وکیل صاحب نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی بھائی. وکیل صاحب نے تو وہ اس کی اسلامک جورسپروڈنس کے نام پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ میرا کیا نہیں مجوسی کی وہ پڑھی ہوئی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کوئی اسلامک جورسپروڈنس ہے؟ وہ تو جورسپروڈنس کا مذاق ہے بھائی, اس کا نام جورسپروڈنس ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم نے 8 سال جورسپروڈنس پڑھی ہے اور یہ مشکل ترین سبجیکٹ ہے.
اس لیے لا میں مجھے اسلامک جورسپروڈنس پڑھاتے ہوئے بڑا مزہ آتا تھا. وکیل صاحب نے خواہ میں بھی نہیں دیکھی ہوگی اگر ایک عالم دین وکیل بنتا ہے اور پھر اپنی ایڈوکیسی کرتا ہے تو اس کے اندر جو اسلامک جورسپروڈنس کو وہ اپلائی کرے گا تو کہاں سے کہاں نکلے گا. تو معذرت کے ساتھ میں اپنے قانوندان بھائیوں کے اندر جو میں سب سے بڑی کمزوری دیکھتا ہوں وہ اسلامک جورسپروڈنس سے لا علمی کی کمزوری ہے. یقین کریں آپ اسلامک جورسپروڈنس میں کسی عالم دین سے پرائیویٹ لیول پہ بھی پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو بال کی کھال اتارنی ایسی آ جائے گی آپ حیران ہو جائیں گے. اسلامک جورسپروڈنس, اصول فقہ, یہ کسی بات کو کنسیو کرنے کا وہ فارمولہ آپ کو دیتا ہے. یہ سبجیکٹ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک لفظ سے کتنے کتنے طریقوں سے آپ بات کو لے سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ نبی کو بشارت دے رہے ہیں عالم دین بیٹے کی. ہر دور میں سائنس رہی ہے, ہر دور میں ٹیکنالوجی رہی ہے, اپنے دور کے مطابق رہی ہے. آج بھی احرام مصر کو کوئی مقابلہ ہے؟ آج کی سائنس اس کے سامنے عاجز ہے. بلکہ آج بھی جو مغلوں نے آپ کی عمارات بنائی ہوئی ہیں, آپ چلیں جائیں باہر ہوا نہیں ہوتی, آپ اندر چلے جائیں آپ کے کپڑے ہلنے لگتے ہیں, ہوا لگنے لگتی ہے. آپ کو آج کا کوئی انجینئر آرکیٹیکٹ ایسا کوئی ایسی عمارت بنا کے دکھائے؟ ہر دور میں اپنی سطح پر سائنس عروج پہ رہی ہے, اور آنے والے دور نے ہمیشہ جانے والے دور کو کھرتوت ہی کہا ہے کہ ہم زیادہ جدت پسند ہیں, ہمارے پاس زیادہ جدید سائنس ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نبی کا بیٹا بھی کیا بن رہا ہے؟ عالم دین بن رہا ہے. آپ جس مرضی اپنی اولاد کو کس شعبے میں لے جائیں, بیٹے کو بیٹی کو, لیکن یار یہ تعلیم بھی دیں. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تعجب سے, ارے تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو جبکہ بڑھاپا کی دہلیز پہ میں بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے, مجھے تو بڑھاپا آ لگا ہے. علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون, کس عجوبے کی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ جب بندے کو حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا, کوئی آگے سے خوشی کی خبر دے, وہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں نہیں یار ایسا نہیں ہوگا, حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہو چکا ہے, وہ مزید تاکید لینے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہی طبیعی خوشی تھی. فرشتے بات کر رہے ہیں, چھوٹی بات تو نہیں ہے, لیکن اس پر تعجب کا اظہار کر کے مزید ان سے تاکید لے رہے ہیں. تو فرشتے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا بشرناک بالحق, ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من القانطین, اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ومن یقنط من رحمت ربی, رب کی رحمت سے مایوس کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان. آج ہمیں تھوڑے سے لالے پڑ جائیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. کیا رب کی رحمت سے مایوس ہو کون سکتا ہے؟ الا الضالون, وہی مایوس ہوگا جو گمراہ ہے. اب چونکہ وہ ایک ایسے لباس میں آتے جیسے کسی بہت بڑی مہم پہ جا رہے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا آنے کا انداز اور ان کے طور و اطوار کو دیکھ کے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون, اے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کیا مہم درپیش ہے, کس مہم پہ تم آئے ہوئے اوپر سے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے من جانب اللہ, لوط علیہ السلام کی مجرم امت کی طرف. الا آل لوط, اللہ اکبر. البتہ لوط علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ہم انہیں بچائیں گے. انا لمنجوہم اجمعین, ہم ان سب کو بچائیں گے جو اہل بیت ہیں لوط کے علیہ السلام. البتہ ان اہل بیت میں سے بھی ایک غرق ہو کے رہے گی. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین, ان کی جو بیوی ہے چونکہ وہ مشرکہ ہے لہذا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی, عذاب کا شکار ہو جائے گی. یہ اسی اسلوب میں مکالمہ ہے جس اسلوب میں میں اور آپ مکالمہ کرتے ہیں. کوئی ملازم ادارے, مثلا ہائی کورٹ کے کوئی ملازم ہے, وہ آپس میں جب ملازم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں بھئی ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. بھئی آپ نے کہاں کیا ہے؟ آپ تو ایک چھوٹے سے ملازم ہیں, آرڈر تو اوپر سے باس دیتا ہے, چیف دیتا ہے, ادارہ دیتا ہے, لیکن آپ آگے سے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. یہ محاورہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس ادارے کے ایک فرد ہیں, چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں,
اس لیے آپ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح فرشتوں کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا. عذاب دینا ہے لیکن اس کو بچانا ہے, ان کو عذاب سے نکال, یہ عذاب میں مبتلا نہ ہو. تو فرشتے اس بات کو اپنی طرف ہی منسوب کر رہے تھے, اسی مکالمے میں جس طرح انسان مکالمے میں اپنی طرف بات کو منسوب کرتا ہے. ہم ان سب کو بچائیں گے, لوط علیہ السلام کے اہل بیت کو بچا لیں گے, لیکن لوط علیہ السلام کے اہل بیت میں سے بھی ہم اس کی بیوی کو بچنے نہیں دیں گے. اس سے ایک بات کیا پتہ چلی کہ محض کسی بڑے گھرانے سے تعلق ہونا نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اہل بیت کا فرد جہنم رسید ہو رہا ہے, اور وہ اہل بیت کا سب سے بڑا فرد ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی, جب بھی آپ کہتے ہیں نا میرے گھر والے, تو میرے گھر والوں میں آپ کے بچے بعد میں آتے ہیں اور آپ کی بیوی پہلے آتی ہے. یہی وجہ کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں قرآن کی روح سے صرف ازواج مطہرات شامل ہیں. باقی نبی علیہ السلام نے درخواست کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اس گھرانے کو شامل کروایا اللہ سے. دیکھ لیں سورہ احزاب کو جا کے, جہاں اہل بیت کی بات آتی ہے صرف ازواج مطہرات ہے. اللہ کے نبی نے درخواست کر کے اپنے داماد کو بھی اس میں شامل کروایا. جو بیٹی دوسرے گھر کی ہو جاتی ہے اس کو بھی شامل کروایا. آج آپ بھی دیکھ لیں, آپ کا گھرانہ جتنا مرضی بڑا ہو, آپ کی بیٹی کسی دوسرے گھرانے میں چلی جاتی ہے, اب وہ اس گھرانے کی فرد شمار ہوتی ہے, چاہے اس کی قوم کوئی اور کیوں نہ ہو, لیکن اب وہ اسی گھرانے کی شمار ہوتی ہے. جٹوں کی بیٹی اگر بٹوں کے اندر چلی جائے, اگر کل کوئی بٹ بات کر رہا ہو, وہ کہتے ہیں یہ بٹ کے گھرانے کے لوگ ہیں, حالانکہ بٹ کے گھرانے میں تو جٹ عورت بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اب اس پر جٹ کا لفظ نہیں لگتا. قوم میں وہ جٹ ہی ہوگی, لیکن جب معاشرے میں بات ہوگی وہ بٹ کے گھرانے کی فرد شمار ہوگی. لا الہ الا اللہ. اب یہ جو پیچھے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندوں کو خبر دیں, شان رحمت بھی مجھ پر ختم اور عذاب دینے والی شان بھی مجھ پر ختم. یہ ہے عذاب دینے والی شان, اور پیچھے جو بیٹے کی خوشخبری دی وہ رحمت والی شان. ٹھیک ہے, اب وہ تھوڑا سا واقعہ ہے, وقت بھی کم ہے, 5 منٹ میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. فلما جاء آل لوط المرسلون, جب یہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کی آل پہ آ گئے, اہل بیت کے پاس آ گئے. اور یہاں واقعہ مختصر ہے, ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے, وقت کا میں اب اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا یار تم تو بڑے انجانے سے لگ رہے ہو, میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے. قال انکم قوم منکرون. ان کا نہیں ہم انجانے نہیں ہیں, بل جئناک بالحق بل جئناک بما كانوا فيه یمترون. ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس عذاب میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی. اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لواطت کی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. وہ اپنے دور میں میرا جسم میری مرضی کا سب سے بڑا نمونہ تھے. ٹھیک ہے, وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم بالکل برحق عذاب لے کر آئے ہیں, عذاب کا سچا حکم لے کے آئے, اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا غضب آ رہا ہے کہ فرشتے کس طرح تصدیق کر کے تاکید کر کے بات بتا رہے ہیں لوط علیہ السلام کو. اور پھر لوط علیہ السلام کو فرشتے کہتے ہیں رات کے کسی بھی پہر آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں یہاں سے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ. آپ نے اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, آگے نہیں چلنا, تاکہ کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ رکھیں. اور پھر آگے یہ کہ پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا, اور کوئی غلطی سے مڑنے کی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو لوط علیہ السلام پیچھے سے اس کو روکیں گے. یعنی کتنا اہتمام ہو رہا ہے, تھوڑا سا دیکھیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اور وہیں جائیں جہاں اللہ نے حکم دیا جانے کا, آپ نکل جائیں یہاں سے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. ہم نے اپنا فیصلہ اپنے نبی لوط علیہ السلام کو یہ سنا دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم تیری قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ وہ واقعہ جو ترتیب میں پہلے, یہاں بعد میں, دوسری جگہ ترتیب میں پہلے. ہوا یہ کہ جب وہ آئے, وہ خوبصورت حسین نوجوانوں کی شکل میں, لڑکوں کی شکل میں آئے. جب حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تو وہ قوم جو ہم جس پرستی میں مبتلا تھی وہ خوشی میں دیوانے ہو کے لوط علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑے. سمجھ آئی. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط علیہ السلام ترلے کرنے لگ گئے, او لوگو, او یہ میرے مہمان ہیں, خدا کے لیے مجھے ذلیل نہ کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
ولا تخزون، مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں پہ ہاتھ ڈال کے تم رسوا نہ کرو مجھے۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، قوم نے کیا کہا پتہ ہے؟ لوط ہم نے تجھے نہیں بتایا کہ تم پورے دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو؟ کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ ہم نے تجھے روکا نہیں کہ تو پوری دنیا کے ٹھیکیداری اپنے ذمہ نہ لے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ارے تم نے یہ کام کرنا بھی ہے، اور یہ تمہاری جو بیوی ہیں جو میری بیٹیاں ہیں، امت کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کہا تم نے کرنا ہے جائز طریقے سے اپنی بیویوں سے کر لو، یہ بیویاں بھی تو میری بیٹی ہیں تمہاری میری۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہاں اللہ تعالیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نبی علیہ السلام کی جان کی قسم کھا رہے ہیں، میرے نبی آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ اپنی نشے میں مدہوش تھے، مستی کے نشے میں چور تھے، اتنی مستی ان کو چڑھی ہوئی تھی خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر۔ اور اس آیت سے بھی خاموشی سے نہ گزریں، یہی مستی آج معاشرے میں دوبارہ آ چکی ہے، ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، اور بدقسمتی کے ساتھ میں کسی قوم کا نام نہیں لے رہا ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ہر قوم میں گوری چمڑی والے ہوتے ہیں، یہ گورے کا لفظ ہی میں کالے گورے کا غلط سمجھتا ہوں، یہ گوروں نے ایسا کیا، گوروں نے، جب اسلام میں کالے گورے ہیں ہی نہیں تو اچھے اچھے علماء بھی گوروں نے ایسے کیا، گوروں نے ایسے کیا، کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک الگ موضوع کبھی اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ کو یہاں بات کرنے لگا ہوں، جتنی گوری چمڑی والے ہیں وہ اس فتنے میں جلدی مبتلا ہو رہے ہیں، گھوڑے پٹ دکھا کے، گھوڑے سینہ دکھا کے، گھوڑے ہاتھ دکھا کے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ قومیں جن کے بارے میں تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس گندے کام میں پڑیں گے، اب ان کے اندر، ان قوموں کے اندر بھی بڑے بڑے خسرے اور پتنی ٹرانسجنڈر اور پتنی کیا کیا پود پیدا ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم سے بڑا ہوا کام ہے، لیکن چونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قوم کو اجتماعی طور پر غرق نہیں کیا جائے گا، ورنہ کوئی ہمارے کام پیچھے نہیں ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین، اللہ کہتے ہیں پھر ہوا کیا، ادھر سورج نکل رہا تھا، ادھر ان کو ایک دھیبت ناک چیخ نے دبوچ لیا۔ یہ ایک عذاب، فجعلنا عالیہا سافلہا، بستی کو الٹا دیا، جبرائیل علیہ السلام بستی کو لے کر فضا میں گئے اور فضا میں پوری بستی الٹا دی۔ یہ دوسرا عذاب، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اوپر سے پکے ہوئے پتھروں، پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ تیسرا عذاب۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ کہتے ہیں اس پورے واقعے میں غور و خوض کر کے، گہرا تجزیہ کر کے نتیجے تک پہنچنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ متوسمین کہتے ہیں ان کو ہیں جو آثار کو دیکھ کے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم کھنڈرات کو دیکھتے ہیں صرف، اور پرانی تہذیبوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کھنڈرات بنے کیسے، یہ کھنڈرات کہیں عذاب خداوندی کے شکار ہو کے تو نہیں بنے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ کہ قوم لوط علیہ السلام کی بستی صدوم، یہ مکے سے شام جانے والی گزرگاہ پہ ہے، ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں اہل ایمان والوں کے لیے بڑا سبق ہے جب وہ ان کھنڈرات سے گزرتے ہیں، یہ واقعہ سنتے ہیں کہ کس طرح یہ قوم ہم جس پرستی میں مبتلا ہو کے عذاب کا شکار ہوئی۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب ایکہ بھی بڑے ظالم تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں، شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی، لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی، مکے سے شام جانے والی شاہراہ پر ہے، عام گزرگاہ کے اوپر۔ اللہ کی ذات ہمیں گناہوں سے بچنے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے، اور ابھی رمضان آ رہا ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی رسول اللہ۔